اور ان صاحب یہ تو کھلم کھلا ہی بات کر رہے ہیں، دھمکیوں پہ آئے ہوئے ہیں، کھلم کھلا ہم یہ کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ڈرے ہوئے ہیں ایسے ہی نا، دکھانے کے لیے بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں رانا صاحب کتنے بہادر آدمی ہیں، جو لوگ انہیں جانتے ہیں انہیں معلوم ہے. یہ حکومت کی طاقت ہوتی ہے جس کے بل پر اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. اور لوگ کوئی پاگل ہیں بھائی، عمران خان خود وہاں جائے گا اور وہ تو جہاں جاتا ہے وہ یہ کیا کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب سب لوگ، مریم نواز کہہ رہی تھیں انڈے اور ٹماٹر ماریں گے لوگ عمران خان کو. جی اب وہ گیا G10 میں G9 میں تو کیا ہوا، جہاں وہ جاتا ہے ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے. وہ ٹیلی فون کا نمبر نہیں بتا سکتا بیچارہ کسی کو. آج شام کو میں نے بات کرنی تھی تو انہوں نے کہا ٹھہر جائیں، وہ فلاں میسج دے گا تو ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا. تو وہ جہاں جاتا ہے کیچڑ میں بارش میں ایک جلسہ ہوا. میلسی کا جلسہ تھا، کہاں کا تھا، بارش میں جلسہ ہوا. یعنی لوگ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، کرسیاں بھی نہیں رکھی جا سکتی، کھڑے ہو کے لوگوں نے سنا. اور دھوپ میں لوگ آئے 12 گھنٹے کھڑے رہے. تو یہ کوئی قابل فہم بات ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ وہ بات کریں جو قابل فہم ہو. باقی میڈیا میں ان کا رسوخ ہے اور پیٹرن ایسا ہے میڈیا کا. دیکھیں نا ہم اپنا کتنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں جس میں کوئی معقول بات کی جا سکتی ہے، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ برسات میں بچوں کو یہ سمجھائیں، یہ کریں وہ کریں، اپنے مکان کیسے بچائیں، غذا میں کیا احتیاط کریں اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے. کتنا قوم کا قیمتی وقت یہ لوگ برباد کرتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اور ان سب سیاست کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ اپنا پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہو جائیں گے، وہ بندے اٹھا سکتے ہیں تو یہ بندے اٹھائیں گے تو وہ کیا چوڑیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں؟ وہ آئی بھی اتنی طاقتور ہوگی کہ بندے اٹھا دے گی اور اسٹیبلشمنٹ بالکل ان کی مدد نہیں کرے گی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پرویز الہی صاحب نے تو کہا کہ جی عدالت سے ہم رجوع کر رہے ہیں اس معاملے کو لے کر کے، کھلم کھلا دھمکی آ رہی ہے. نہیں، وہ تو رانا صاحب کو تو مطلب ہمارا عدالتی نظام ایسا ہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں رانا صاحب کو سزا ہو سکتی ہے. اور وہ الیکشن کمیشن کا میں نے کل آپ سے وضاحت کر دی تھی. جی وہ اپنا ایک پارٹی کا نہیں ہے، تینوں پارٹیوں کے کھاتے کھلے ہوئے ہیں اور وہ ممنوع فنڈنگ ہے، فارن فنڈنگ ہے ہی فارن فنڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے، جرمانے سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب، ارون صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جب پنجاب میں گورنمنٹ بنا لی تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب ہوں اور عطا اللہ تارڑ، ان دونوں کے پنجاب کے اندر داخلے پر مکمل پابندی لگا دیں گے. یہ صحیح ہے؟ فیئر طریقے سے کر رہے ہیں وہ کام؟ نہیں، کیا مطلب سوال آپ کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے ہم عطا اللہ تارڑ صاحب کو، پابندی لگا دیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ فیئر طریقے سے یہ سیاست کر رہے ہیں ارون صاحب. ایسا ہو سکتا ہے آپ کسی سیاستدان پہ پابندی لگا دیں؟ کون؟ فواد چودھری صاحب کی بات کر رہی ہوں. وہ تو جب لگے گی تب دیکھیں گے نا. یہ تو ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں بچگانا. بہرحال یہ دونوں فسادی تو ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. ادھر شہباز گل ہے فسادی، وہ کہہ رہا ہے مجھے وزیر داخلہ بنا دے. آپ کو کس طرح وزیر داخلہ بنائیں گے بھائی؟ آپ تو ہیں ہی نہیں، الیکٹڈ ہی نہیں ہیں. آپ کو پہلے سینیٹر بنائیں جو آسان نہیں ہے. لوگ کہیں گے کہ یہ کہاں سے آ گئے یہ بھائی صاحب؟ تو اچانک ٹپک پڑے بالکل جو الیکشن کے موقع پہ. جن لوگوں نے 20 سال کام کیا، خطرات مول لیے ہیں، اپنی یہ خون پسینے کی کمائی خرچ کی ہے اور برسوں جو ہے سڑکوں پہ دھکے کھائے ہیں، ان میں سے کسی کا رائٹ ہے کہ اس کا رائٹ ہے اس کو بنا دینا؟ پنجاب کی پارٹی بنا دیا ہے. صحیح. تو وہ آئیں گے تو جیل جائیں گے اور عدالتوں پہ بہت دباؤ ہو جائے گا. اور یہ وکلاء میں حمایت بڑھ گئی ہے عمران خان کی بہت، وہ بھی دباؤ ڈالیں گے. تو عدالتیں بھی حالات کو ملحوظ رکھتی ہیں نا، تو تکلیف نہیں سہ سکتے. وہ مجید نظامی صاحب نے کہا بھئی آپ کیوں بھاگ گئے سعودی عرب؟ تو انہوں نے کہا نظامی صاحب میں جیل میں نہیں رہ سکتا. ایک وقت کا کھانا نہیں وہ برداشت کر سکتے کہ اچھا نہ ہو، ان کی پسند کا نہ ہو. دوائیں کھاتے رہتے ہیں. یہی زرداری صاحب کا حال ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں. گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. وہ کوئی تکلیف نہیں سہ سکتے اور وہ جیل میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتے. حالانکہ جیل میں ساری سہولتیں انہیں حاصل تھیں، وہ نہیں آ سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحیح ہے. اسحاق ڈار صاحب نے آئیں گے تو کوئی بڑا ویلکم نہیں انہیں ملے گا. اسحاق ڈار صاحب نے بھی تو واپس آنا تھا ارون صاحب. اسحاق ڈار صاحب نے، ان کا کیا ہوا؟ نہیں واپس تو دیکھیے نا، آرزو ایک چیز ہے، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں.
یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے، مگر ہمدم وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. آنا تو سبھی نے ہے، اور وہ خواب بھی یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ صاحبزادی کو سونپ دی جائے. اب بولتے ان کے بھائی نہیں مانتے. یہ حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنا کے دیکھ لیا نا کیا نتیجہ نکلا. اس نے کہا تھا 10 دن پہلے، سب نے سنا تھا جی کہ 6 دن کے بعد میں گرفتار کر لوں گا عمران خان کو. رانا صاحب بھی کئی دفعہ انہوں نے کہا، رانا ثناء اللہ صاحب نے، میں گرفتار کر لوں، ہمیں گرفتار کر لیں گے، اس کو گرفتار ہونا چاہیے. وہ گرفتاری تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ مطلب یہ اس سے الیکشن ہار گئے، اور اگلا الیکشن بہت بری طرح سے ہے. اگر یہی سب کچھ یہ کرتے رہے تو الیکشن تو ایک دن ہوگا، ظاہر ہے. کتنا ملتوی کر سکتے ہیں؟ ڈیفالٹ میں تو نہیں جا سکتا پاکستان. کوئی نہ کوئی راستہ تو متعین کرنا، اور وہ الیکشن ہے. بالکل. تو یہ ممکن ہے وہ 2/3 اپنے سیٹیں لے لیں. صحیح ہے. الیکشن ہارنے سے یاد آیا، خاک ہے انہوں نے کیا نا، الیکشن ہارنے سے ہارون صاحب یاد آیا وہ فیصل آباد سے جو کینڈیڈیٹ اور نیب قوانین بحال ہو جائیں گے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کا کافی امکان ہے. اچھا، وہ عدالتوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن عدالتوں پہ عمران خان زیادہ دباؤ ڈال سکتے ہیں. اور جو قانون قاعدے کی بات یہ ہے کہ آئینی احتساب کا نظام معطل نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی رشتہ داروں سے نہیں پوچھا جائے گا، بہن بھائیوں سے نہیں پوچھا جائے گا، ماتحتوں اور ملازمین سے نہیں پوچھا جائے گا. مطلب یہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قانون یہ بنا دیا گیا کہ چوری کریں اور مال چھپانے کے آپ اجازت ہے کسی کے نام پہ بھی رکھ دیں. ٹھیک ہے. ویسے خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات آپ نے مجھے یاد کرا دیا. وہ کہتے ہیں کہ قانون سازی صرف اور صرف ہمارا حق بھی ہے، اختیار بھی ہے. انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آئین سے متصادم ہو کوئی قانون تو سپریم کورٹ، ساری دنیا جانتی ہے یہ بات، قانون کا ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے، سپریم کورٹ اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، فیصل آباد سے جو کینڈیڈیٹ ہارا ہے مسلم لیگ نون کا، اس کے انٹرویو نے بھی بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں. اجمل چیمہ صاحب وہ کہتے ہیں میری پارٹی نے ہرایا، وہ تو آزاد جیتے تھے. جی، اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دراصل تو انہوں نے کوئی کامیابی نہیں ہوئی، ہم نے ان کی 5 سیٹیں لے لی. وہ تو آزاد جیتا تھا، آزاد جیتا، اور پارٹی کے ووٹ بھی اور اس کے ووٹ بھی. جب وہ تنہا جیت سکتا تھا تو نون لیگ کے اگر تھوڑے سے ووٹ بھی اسے مل جاتے تو وہ جیت جاتا ڈیفینیٹلی. مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے لوگ بھی اسے چھوڑ گئے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے. اور نون لیگ والے وہ کہتا ہے مجھے پارٹی نے بھی ووٹ نہیں دیے. اور ایک عجیب اس نے بات کہی ہے کہ انتظامیہ بھی ملی ہوئی تھی. بھائی انتظامیہ تو آپ کے ساتھ تھی، پولیس افسر تو آپ کے ساتھ تھے، اور ضلعی افسروں کے دفاتر میں بیٹھ کے 4 وزراء تو مستعفی ہوئے الیکشن کمپین چلانے کے لیے. تو پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے دوسروں کو نہیں آدمی بیوقوف بناتا، احمق بناتا، دھوکہ دوسروں کو نہیں دیتا، اپنے آپ کو دیتا. صحیح ہے. جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے بھی ہارون صاحب وہ بات کر رہے تھے کہ وہ تو ختم ہو گیا. اگر ختم ہو گیا اس تو نے کہا وہ گروپ ختم ہو چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے سیلاب میں بہہ گیا، وہ تو دیکھیں نا یہ ایشو تھا نا گورننس کے، اور یہ لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا رہا. وہ تو اپریل میں جو میٹنگ ہوئی ان سے کہا گیا کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہے، اور اس وقت انہیں سازگار تھا یہ الیکشن لڑ لیتے. وہ اپنا خالد مکسی نے کہا میں لاکھوں ایکڑ کا زمیندار ہوں، میری عزت نہیں کرتا. نہیں، عزت زمین کی ہوتی ہے، آدمی کی نہیں ہوتی. اچھا، وہ زین بگٹی نے بھی کہا، ایم کیو والوں نے کہا جی ہم ری گین کرنا چاہتے ہیں، اب ہمارے ہاتھ سے جو نکل گئے ہیں ووٹر، ہمیں ٹائم چاہیے. تو اس ٹائم میں پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے